الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل خاتم الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لا کل شیء قدیر پاک پروردگار کی جملہ حمد و تعریف. سید الانبیاء شاہ فیروز جزا اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد کلام رب العزت کی جیسا پاک کو موضوع سخن بنایا، اس میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا و مولا فخر کائنات ہادی سبل فخر الرسل مولا کل خاتم الانبیاء شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آمد کا ذکر خیر کیا، جو کہ ربیع الاول شریف کا قریب چاند طلوع ہونے والا ہے. استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے کلام اللہ کی ایک آیت پاک کا سہارا لے رہا ہوں. بغیر کسی تمہید کے کلام ربانی سے ابتدا کرتے ہیں. خالق علم جزل نے فرمایا هو الذی، وہ ذات ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول. الفاظ قرآنی پہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے اور غور کریں گے تو انشاءاللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، رسالت، بعثت، سب کچھ اللہ کریم نے ذکر فرما دی. اچھا انداز دیکھے پاک پروردگار کا امت مصطفیٰ کو اپنے حبیب کا تعارف کروانے کے لیے. ارشاد فرما هو الذی، وہ ذات. حالانکہ فرما سکتے تھے کہ هو اللہ الذی، وہ اللہ ہے. ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو. یوں نہیں کہا، یہ بھی نہیں ارشاد فرما هو الرحمن الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہ رب رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تعارف کا انداز، خالق علم جزل کا بیانی اسلوب اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت سمجھیے کہ خالق علم جزل نے نہ اس میں ذات یہاں پر ذکر کیا، نہ اس میں صفات ذکر کیا، بلکہ فرما وہ ذات آپ کی
کی بولی میں آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ مثال عرض کروں. کوئی بہت بڑا استاد اپنا تعارف جس وقت پیش کرے تو لوگوں کے سامنے جو کہے کہ بھئی حضرات میں فلاں شخص کا استاد ہوں، اور وہ جو فلاں شخص ہو وہ آپ کے نزدیک بہت بڑا ذی قدر ہو، جلیل المرتبت ہو، بڑی شان والا ہو، بڑے مقام والا ہو، بڑی رفعت بلندی رکھنے والا شخص ہو، تو آج خود آپ کے ذہن اور دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ جس کا شاگرد اتنا اونچا مقام رکھتا ہے اس کا استاد کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہوگا. کوئی کاریگر کوئی معمار عمارت بنائے، فن کاریگری کے جوہر دکھائے، پھر دنیا کو بتائے بھائی میں اتنا بڑا کاریگر ہوں، میں نے فلاں شے بنائی، فلاں شے بنائی، فلاں شے بنائی. سمجھانے کے لیے کہوں، کوئی کہے میں نے مکہ المکرمہ میں مکہ ٹاور بنایا، کوئی کہے میں نے مسجد نبوی شریف بنائی، مسجد حرام کو سجایا. اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے فرمایا ہر کوئی اپنی کاریگری کا اظہار کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے. میرے اگر کسی شاہکار کو دیکھنا چاہتے ہو، میری کاریگری کو دیکھنا چاہتے ہو، تو میری کاریگری کی جو شاہکار شے ہیں، اشیاء ہیں، انہیں دیکھ لو. استاد کہے میں نے جنہیں پڑھایا انہیں دیکھ لو. پاک پروردگار نے نام ذکر نہیں کیا، صفات کا تذکرہ بھی نہیں کیا. وَالَّذِي وہ ذات ارسل جس نے بھیجا کس کو؟ رسولہ کو، اپنے رسول کو. کائنات انسانی کے لوگوں بس میرے رسول کے کمال دیکھتے جانا، میری قدرت کا اقرار کرتے جانا. فرما کائنات انسانی کے لوگوں میرا تو آخری رسول جس کو بھیجا کس نے؟ بولیے ذرا بول کو تاکہ ثواب میرے نال حصے دار ہو جاؤ. وہ ذات جس نے بھیجا، ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو. وہ رسول ایسا ہے پنگوڑے میں لیٹا ہو، آسمانی چاند کو انگلی کے اشارے سے غلام بنا دیتا. وہ رسول ایسا ہے جو اماں حلیمہ سعدیہ کے جھونپڑے میں آرام فرما ہو، آسمانی چاند سے باتیں کر لیتا ہے. وہ رسول ایسا ہے جو حضرت عباس سے ارشاد فرمائے چچا یہ جو کمال آپ نے دیکھا تھا میرا، یہ تو دور کی بات، شریعت سے اگلی بات نہ سناؤ. میں اماں کے شک میں مادر میں تھا، اللہ کی قلم قدرت جو لوح محفوظ پر چلتی تھی میں مصطفیٰ اس کی باتیں سن لیا کرتا. وہ اللہ کا سچا حبیب تشریف فرما کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں اس وقت. اور اللہ کی لوح محفوظ کہاں ہے؟ بولی عرش اعظم کے قرب میں. اتنی دوری پر قلم چلے، معبود اس کی آواز کو سن لیتے ہیں. میرا عقیدہ ہے سنی جہاں پر درود و سلام پڑھے حضور برادران اسلام، نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان کا اظہار خالق لم جزل نے فرما مجھے اپنے تعارف کی ضرورت نہیں، نام کی ضرورت نہیں، صفات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس کو بھیجا وہ اتنا مقام رکھتا ہے سورج ڈوب جائے تو اس کے اشارے ابو پہ واپس پلٹ آتا ہے. کنواں کھارا ہو جائے، لعاب دہن مل جائے تو میٹھا بن سکتا ہے. قتادہ کی آنکھ کا ڈیرا باہر آ جائے، مدینہ طیبہ کے کسی ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے نہ جائے، در رسول پہ آئے،
رحمت والا علیہ بھی دعا پہ تعن لگائے، آنکھ کو دوبارہ سے فتح فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا علی کی پاک پنڈلی میں تیر پہ وصف ہو جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا پہ تعن لگ جائے، تکلیف ختم ہو جائے، علی کی آنکھوں میں آنسو بے چشم ہو جائے، اس کا دعا پہ تعن اتنا اثر رکھے کہ آنکھوں کی تکلیف ختم ہو جائے۔ ایک بندے کا کھانا ہو 3000 کا لشکر جابر کے گھر میں دعوت کھا جائے۔ فرما کائنات انسانی کے لوگوں، میں نے جس کو بھیجا ہے وہ اگر اتنی شان والا ہے، بس نام کا ذکر کرنے کی ضرورت کاہے تھی؟ میں بتا جو رہا ہوں کہ هو الذی، وہ ذات جس نے بھیجا، جس کو بھیجا وہ اتنی شان رکھتا ہے، تو جو اللہ کا حبیب بن کے آیا اگر اس کی اتنی بلند شانیں ہیں، جس رب نے یہاں کو بھیجا ہے وہ رب پروردگار کتنی شانیں رکھتا ہوگا؟ فرما وہ رب پروردگار کتنی شانیں رکھتا ہوگا۔ اسی لیے فرما هو الذی، یا اللہ جڑا قرآن دی آیت میرے نال پڑھی وہ ہلکے کہاں سے دعویٰ دیکھو، هو الذی، وہ ذات ارسل، جس نے بھیجا۔ اچھا ارسل کیوں فرمایا؟ حالانکہ جملہ تو یہ بھی درست تھا، هو الذی خلق رسولہ، جس نے پیدا کیا اپنے رسول کو، لیکن جہاں پیدائش کی بات نہیں کی، سمجھیے میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم استقبالی خطبہ دے رہے ہیں حضور کی آمد پر۔ رب نے ارسلہ کا جملہ ارشاد فرمایا، خلقہ کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا۔ خلقہ کا معنی ہے پیدا کیا، ارسلہ کا معنی ہے بھیجا۔ فرما کائنات انسانی کے لوگوں سمجھ جانا، میرے رسول کی آمد ہوئی ہے، ہم نے ان کو بھیجا ہے۔ تخلیق تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہو چکی، نور مصطفیٰ کی تخلیق تو کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور خود زبان مصطفیٰ سے جابر کے سوال پر حضور کے ارشاد فرمائے، جب انہوں نے یہ جملہ بولا محبوب سب سے اول کس شے کو اللہ نے تخلیق کیا، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ تعالی نوری، میرے اللہ نے ہر شے سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا۔ اس آیت میں تخلیق کی بات نہیں کی، ترسیل کی بات کی ہے کہ ہم نے بھیجا، ارسلہ اپنے رسول کو۔ بس کوئی یہ نہ سمجھے حضور کی ظاہری عمر پاک بس 63 سال ہی سہی، حضور مکہ المکرمہ میں بی بی آمنہ طیبہ کے پاک آنگن میں جلوہ افروز ہوئے، وہیں سے مصطفیٰ کی خلقت کا اظہار ہوا۔ نہیں، یہ تو حضور کا بھیجنا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، خلقت تو اس وقت ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوح محفوظ کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا۔ برادران اسلام، اسی لیے اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں شرط یہ ہے وہ عشق و مستی والی نگاہ ہو حضور کی محبت والی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سینہ مدینہ طیبہ کا خزینہ پیش کرے، تب بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ خالق لمجدل نے فرمایا هو الذی ارسل۔ اچھا ہمیشہ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، فرمایا یہ وہ حبیب ہیں جو کل مخلوق سے پہلے ہم نے انہیں مخلوق کے اول کا درجہ دیا، اسی لیے فرمایا انا اول المومنین قرآن مجید میں، اور پھر فرمایا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مومن بھی اور میں سب سے پہلا مسلمان بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول ہیں خلقت کے لحاظ سے، آخر ہیں بعثت کے لحاظ سے۔ کل انبیاء کے بعد آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے،
اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو سارے کمالات جو آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو عطا ہوئے، یہ تمام انبیاء کے کمالات، یہ مصطفیٰ کے سینہ اقدس سے اقل شدہ کمال، یہ حضور کی نبوت کے کمال ہے۔ روح کو اللہ نے جس وقت تخلیق کیا، مجسمہ آدم میں حکم ملا روح داخل ہو جا، روح نے ہاتھ جوڑ کے دستبستان کیا، مالک میں اس بند کوٹھڑے میں داخل نہیں ہونا چاہتا، میں کہیں قیدی نہ بن جاؤں، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ خالق لم یزل نے روح کو لبھانے کے لیے مصطفیٰ کا نور مبارک آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی نے جگمگ جگمگ آ کے وجود آدمیت کو روشن کیا، روح نے دیری نہ لگئی، مصطفیٰ کے نور کی وہ لباحت ہی اتنی تھی، وہ کشش ہی اتنی تھی، جو روح پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، مالک مجسمہ آدمیت میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں کر رہی۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب مصطفیٰ کے حسن کا وہ نور رکھا، پھر کوئی بات روح سے صادری ثابت نہیں، روح بلا ہیل و حجت وجود آدمیت میں حضور پذیر ہوئی۔ خالق لم یزل نے فرمایا روح پہلے بات کیا تھی، اب بات کیا ہے؟ مالک پہلے خالی مجسمہ آدم نظر آ رہا تھا، اب آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ تیرے حبیب کا نور اس قدر بلند و برتر ہے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ساری کائنات کے لیے آئینہ۔ حضور کیا بن کے آئے؟ آئینہ۔ آئینہ زمین پہ رکھیں آپ، آئینہ سمجھ لو، زمین پہ ہو گئے، اتے اسمان پہ چند پہ چمکتا ہوگا، آئینے کے اندر اس کا پرتو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سورج تو آسمانوں پہ ہے، چاند تو آسمانوں پہ ہے، مگر زمین پہ رکھا ہوا آئینہ اسی کا عکس پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمال جہاں آرام کا آئینہ قدرت بنا کے کائنات انسانی میں ترسیل کیا، ارسال کیا، بھیجا، تبعیض کی، محبوب کو بھیجا، بعثت ہوئی۔ کائنات انسانی کے لوگوں جمال حق کا مشاہدہ کوئی آنکھ کر نہیں سکتی۔ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا، ایسا کوئی نہیں ایمان لے آمنا تو آدھے تھے حتی نر اللہ جہرتن، جدو تک سانو سادہ رب نہ دکھا، جدو تک سادہ رب نہ دکھا۔ بہت بڑی جسارت تھی قوم موسیٰ کی، اس بے ادبی پر اللہ کریم نے 70 آدمی اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لیا، 70 بندے مر گئے جڑے گئے موسیٰ علیہ السلام دے نال محض اللہ کریم دی آواز قدرت میں سنن بات۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں طور پر جلوہ افروز ہوتا ہوں تو خالق لم یزل کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، انہوں اپنے نبی نو آکھیا سانو ہی تو سنا۔ 70 معززین نو نال لے کے کلیم اللہ طور پہاڑی تے آئے، آواز سنی، دل وچ خیال آیا آواز اتنی سونی ہے، سورج کے انہاں آکھیا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، اسا کوئی ایمان نہیں لیامنا جناب تو تو جل تک سانو دکھا نہ اپنا حتی نر اللہ جہرتن۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یہ جسارت یہ ہو کر میری بارگاہ میں جانی قبض فرما لی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آ اللہ پیچھے جاؤں گا اکیلا، قوم کہے گی بندے مروا کے آ گیا، 70 افراد قتل کروا کے آ گیا، یہ کیسا نبی اور رسول ہے؟ تجھے واسطہ دیتا ہوں آمنہ کے در یتیم کا، اٹھا نعمت القبرا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 افراد جان کی بازی طور پہاڑی کے دامن میں ہار بیٹھے تھے، موسیٰ کس کا واسطہ پیش کر رہے
اس کے اللہ کی بارگاہ میں وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تجھے اس حبیب کا واسطہ پیش کرتا ہوں، وسیلہ پیش کرتا ہوں جو سب سے آخر میں آئے گا لیکن سب سے پہلوں والا بھی مقام اسی کے حصے میں آئے، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آخر وہی رہا۔ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اول، سلام ہوئے تو عادت اللہ کی ساری مخلوق دے وچوں افضل، اول اللہ کی ساری مخلوق میں سے اول، السلام علیکہ یا آخر، سلام ہوئے تو عادت رب کی ساری مخلوق چوں آخر انبیاء دے وچ جلوہ افروز ہونے والے نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا آقا دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اول ہوئے تو آخر نہیں، آخر ہوئے تو اول نہیں، یہ مطلب ہے کہ تسا اول بھی ہو آخر بھی ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تخلیق کے لحاظ سے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو اول رکھا ہے، بعثت کے لحاظ سے تمام انبیاء کے آخر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ منصب بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول، اپنا رسول، اپنا رسول۔ وہ بندہ آتا ہے میرا رسول، کوئی آتا ہے میرا رسول، دوسرا آتا ہے میرا رسول، رب فرما رہا ہے میرا رسول۔ ماں کائنات انسانی کے لوگوں هو الذی ارسل رسولہ، یا اللہ تیرا رسول منصب کیا لے کے آیا، مشن کیا لے کے آیا؟ رب کائنات نے فرمایا بالہدا، ہدایت لے کے آیا، ہدایت لے کر آیا، ودین الحق، دین حق لے کے آیا۔ میرا رسول ہدایت لے کے آیا، ذرا اس جملے کو لطف لیجیے، میرا رسول دین حق لے کے آیا، حضور ہدایت لے کر آئے۔ انہوں نے کہا لگا حضور ہدایت نہیں دے سکتے، آگے تیری گل میں مان لیتا ہوں کہ دس اللہ ہدایت دے سکتے، بولو تو سب آخر لگے جے ہدایت دیونی ہوندی حضور نے یا آپ کو اختیار ہوندہ تو معاذ اللہ جہل بولا آپ کو ہدایت دے چھڑ دے، کیسا بے تکا اور جاہلانہ سوال ہے۔ جس کا ذہن عقل سے خالی ہو وہی ایسی باتیں بے تکی سی کرتا ہے۔ اللہ کے لن جزل قادر ہے رب ہدایت دے سکتا ہے، چاہے تو بوجھا انہوں دے چھوڑیں گا، بولا انہوں دے چھوڑیں گا، نصف دیتی کیوں؟ وہ فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ ہدایت اسے نو دیندہ جنوں وہ چاہتا ہے، اس نہیں چاہیا، مصطفیٰ نہیں چاہیا، اس نے نہیں چاہا تو رب کے رسول نے نہیں چاہا، اس کی منشا نہیں تھی کہ بولا کلمہ پڑھے، نہیں پڑھا، مصطفیٰ نے نہیں چاہا، اس کی مرضی جو نہیں تھی کہ بوجا کلمہ نہ پڑھے تو مصطفیٰ نے بھی نہیں چاہا، حالانکہ ہزاروں کاوشوں کے باوجود بھی رضائے پروردگار پر محبوب نے اپنی رضا کو حکم کیا، یا اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا، وہ محبوب ایسا اگر دعا کرنے لگ جائے عمر کے سینے سے کفر نکال کر اللہ ہدایت کا شمع روشن کر دیتا ہے۔ وہ اگر چاہے حبیب اللہ کا ابو ہریرہ آئے میری ماں کافرہ ہے حضور دعا کیجئے، حضور دعا فرمائے اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، کیونکہ رب نے چاہیا، کیونکہ رب ہے خالق ہدایت۔ بولیے ذرا رب کیا ہے؟ خالق ہدایت۔ حضور ہیں قاسم ہدایت، میرے آقا کیا ہے؟ قاسم ہدایت۔ تو جو خالق ہدایت کی مشیت ہوگی قاسم ہدایت وہی چیز چاہے گا جو مالک کی مشیت ہو، مالک کی جو مشیت ہو۔ ایک بندہ ہوئے بہت بڑا سیٹ لکھا کروڑا ہوئے کلوں میں دروازے تے ایک خزانچی باہ چھوڑے آگے جنوں میں رکا کٹ کے دیوانا انہوں دادا دیتی آگے دیتی ہے، دے گا کہ نہیں دے گا؟ جس کو وہ مالک، وہ فیکٹری کا مالک چاہے گا، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں
صرف مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ برادران اسلام، اگر کوئی بندہ اسی منشی خزانچی کے پاس چلا جائے اور کہے جی مجھے 10,000 دے، وہ کہے جی میں تو نہیں دیتا، کیونکہ تیرے پاس چٹھی نہیں ہے مالکاں دی، تیرے کو اپروول نہیں ہے مالکاں دی، میں تو نہیں دیتا تجھے۔ وہ باہر آئے گلی محلے میں شور کرتا پھرے اور کہے جی کچھ نہیں دے سکتا، لوگ کہیں گے عقل کا اندھا تو کتنا بے وقوف ہے، وہ دے سکتا ہے، دیتا اسی کو ہے جس کو مالک چاہے، وہ دے سکتا ہے، اس کی ڈپٹی یہی ہے، دیتا بھی ہے، مگر دیتا اسی کو ہے جس کے پاس مالکوں کی چٹھی ہو۔ بلال مالکہ کو چٹھی لے کے آیا، ہدایت مصطفیٰ دے در تو ملنی کے نام میں بے سر آیا، ابو ذر بن گیا، عبد الرحمن ابن سخر آیا، ابو ہریرہ بن گیا، ہدایت ملنی کہ نہ ملنی؟ تو فیض بن عمر دوسی آیا، بوجا لکھا کا بشا کیتیاں، ہدایت ملنی کہ نہ ملنی؟ رب نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب بے شک تو ضرور ہدایت دے سکتے ہو۔ لَتَهْدِي اشارہ یہی تھا، مشیت میری شامل ہو جائے گی، مصطفیٰ کا اشارہ اسی کے لیے ہو جائے گا۔ حضور دوسرے واسطے دعا دے ہاتھ اٹھانا گے جدے واسطے میری مرضی ہوئی۔ کوئی ایک حدیث کا لے کے آپ حضور نے منگی ہو گئے تو رب نے عطا نہ کی تھی۔ رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجا کیا چیز دے کر؟ رب نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی، جلدی سمجھ آنے چاہیے کہ نہیں؟ بات سبق کے انداز میں سمجھا رہا ہوں، پرانی آیت کا ترجمہ۔ وہ ذات جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول بالہدی، ہدایت کا سارا ساز و سامان دے کر، ہدایت دے کر، ہدایت کے اختیار دے کر، داعی اللہ بنا کر، ہادی بنا کر، ودین الحق، اور دین حق دیکھو۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کا ترجمہ کیا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا مفہوم کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک، بولیے ذرا، اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ دین ہے کیا؟ یہ دین کہتے کس کو ہے؟ دین کا مفہوماً معناً لغواً اصطلاحاً کیا ترجمہ ہے؟ قرآن کریم سے نہ پوچھ لیں، بعض آیات کی تشریح و تفسیر خود قرآن خود ہی کرتا ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر بعض اوقات دوسری آیت میں موجود ہوتی ہے۔ آئیے پھر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم جب محو مطالعہ ہوئے سورۃ یوسف میں پہنچے، ہمیں ایک آیت مل گئی جس میں اللہ نے دین کی تشریح بیان کی، دین کا معنی بیان کیا، دین کا ترجمہ بتا کہ دین کہتے کس کو ہے۔ یوسف علیہ السلام وہ سارا قصہ، جن کی قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا، کائنات دے سارے قصے تو سونا قصہ، رب کائنات نے فرمایا احسن القصص۔ پہلی باری گئے بھائی، ڈھیر ساری گندم ملی، اناج ملیا، وہ کہت پہ گیا کنان دے وچ، یعقوب علیہ السلام دے بچڑے دی تشریف لے گئے مصر، تو مصر دے بادشاہ گیا بھی اگلی باری آؤ گے پھر ملے گا شرط دے وے، جڑا برا گھر چھوڑا ہے انہوں سب نال لے گئے۔ دوسری مرتبہ جس وقت تشریف لے گئے تو یوسف نبی علیہ السلام نے بھائی بنیامین سے کہا، بھائی جان اتنے سال فرقت و ہجر میں گزارے ہیں، ہم تو نہیں جانا ہے نہ بنا، رب نال گل کی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اساں تدبیر دسی یوسف علیہ السلام، کیویں رکھ سکتے ہو جناب تساں بھائی؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، قانونی کو نہیں کوئی کسی نے نب کے گرفتار کر کے جناب اپنے کول رکھے، مصر کا قانون نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے بات کی مالک میں کیسے رکھ سکتا ہوں اپنے بھائی کو اپنے پاس؟ فی دین الملک،
یہاں دین کا ترجمہ رب نے کیا ہے قانون سے، مصر کا قانون ہی نہیں تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں، میں نے اپنے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت دے کر اور قانون دے کر، قانون بھی ایسا حق والا، حقیقت والا، لیظہرہ علی الدین کلہ، جو کائنات کے ہر نظام پر غالب آ جائے، جو کائنات کے ہر دین پر غالب آ جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے، اس نظام جیسا نظام کائنات میں پھر کسی کو نہ مل سکا، اس دین جیسا نظام کائنات میں کسی کو نہ مل سکا۔ محبوب نے ایسا نظام قائم کیا، آپ کے ظاہری دنیا سے پردے کے بعد اس نظام کو سینے سے لگا۔ ابو بکر صدیق نے ہزاروں فتنے اٹھے، ارتداد کے، مرتدین کے، منکرین جہاد کے، منکرین ختم نبوت کے، ہر فتنے کو صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے قدموں تلے رون دیا، ہر فتنے کو کچل دیا۔ زمانہ آیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ نظام تھا ان کے ہاتھ میں، لیظہرہ علی الدین کلہ والا۔ نظام کون سا تھا؟ بولیے ذرا، لیظہرہ علی الدین کلہ والا نظام، کہ محبوب آپ کو بھیجا ہے ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں، ایسا نظام دے کر جو ہر نظام پر بھاری، ایسا دین دے کر جو ہر دین پر غالب۔ تو میرے نبی جو دین لے کے آئے، عمر بن الخطاب کو صدیق اکبر نے کہا خلافت سپرد کرتا ہوں آپ کے، آخری ایام تھے آپ، علیل تھے آپ، اس وقت بستر پر تھے۔ یہ واحد خلیفہ ہیں عمر بن الخطاب، جن کے لیے مجلس شورا کا اجلاس صدیق اکبر نے نہیں بلایا، بلکہ حکماً آپ نے یہ آرڈیننس پاس کیا، حکم دیا کہ عمر بن الخطاب میرے بعد خلیفہ نامزد عمر بن الخطاب کو صدیق اکبر نے جس وقت کیا، عمر نے کہا مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ صدیق اکبر اپنے کمزور سی جسامت تھی جو ظاہراً اس وقت بیماری کی وجہ سے بستر پہ اٹھ بیٹھے، فرما عمر تمہیں خلافت کی ضرورت نہیں، اسلام کو تیری خلافت کی ضرورت ہے۔ فرما تمہیں تو خلافت کی ضرورت نہیں، تمہارے وجود، اسلام کے وجود کو تمہاری خلافت کی ضرورت ہے۔ فرما عمر بن الخطاب میں تمہیں کیوں نہ خلیفہ مقرر کروں، جس کو رسول رب سے مانگ کر لے۔ وہ عمر بن الخطاب قیصر روم کا ایلچی آتا ہے، مدینہ طیبہ میں پوچھتا ہے کہاں ہے دربار سلطنت؟ لوگ آ گیا تھے کوئی دربار میں، امیر المومنین دا تو کچا جی مکان ہے، سادہ جی جھوپڑی، نہ کہ اس وقت کتنے میں ایک عمر رسیدہ خاتون ملی، اصل الغابہ میں لکھا، اور البدایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا۔ میں آکھا پترا آ جا میرے نام، میں تن دساں اس وقت خلیفۃ المسلمین کتنے آرام فرمائے، بڑھیا لے چلی، جہاں نظر پڑی نا وجود فاروق اعظم پر، الچی پر لفظ تاری ہو گیا، آنے کولے نہیں گئے، کڑی اماں کہ او باغ چرام فرمانے تو کجور دے درخت دے سائے پر نظر پئی تو کب کبھی تاری، دل چاکھن لگا، جنوں ویکھیاں وجود تے لرزہ تاری ہو جائے، وہ دنال گال کی دیا پتہ نہیں میرا بڑھے گا کی، میرے ساتھ کیا ہوگا جب اس سے بات کروں گا۔ وہ عمر بن الخطاب لیظہرہ علی الدین کلہ سمجھا رہا ہوں کہ رب نے اپنے حبیب کو ایسا نظام دیا جو ہر نظام پر حاوی اور بھاری ہے۔ اس عمر نے اس نظام کو سینے سے لگایا، اسی ایلچی کو دربار کے اندر جس وقت عمر کے آیا، اس نے کہا مجھے مائی جاتے ہوئے ایک بات کہہ گئی، میرے وجود کے لرزہ تاریک ہو گیا اسی وقت سے۔ اس بی بی صاحبہ کیا او امیر المومنین آرام فرمانے، لیکن سوچ کے جامی نہ کسی نو دھوکہ دیں دیں نہ کسی تو دھوکہ کھان دیں، فرمان نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہمارے امیر المومنین ایسے ذیشان ہیں، زمین مدینہ طیبہ پر زلزلہ آتا ہے، عمر کا ایک درہ پڑتا ہے، فرمان انصاف نہیں ہوا، کیوں لرز رہی ہو، کیوں لرزتی ہو زمین، انصاف نہیں، ایسا نظام دیا۔ وہی عمر بن الخطاب ایران کی فتح کے لیے
یہ فارس کہلاتا تھا اس وقت، ایران کی سرزمین فارس کا علاقہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ بھائی سعد بن ابی وقاص عمر کو جس نے 42 ممالک فتح کیے، جڑے ہون تائیں 42 ممالک ہیں نا، عمر بن الخطاب نے اپنے زمانہ خلافت فتح کی دیا۔ 42 ممالک دنیا پر ایسے ہیں جن پر عمر بن الخطاب کی خلافت قائم تھی، اسی لیے تو فتوحات فاروقی کا مطالعہ کرتے ہوئے انگریز مورخ کو کہنا پڑا اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہ ہوتا۔ وہ عمر بن الخطاب جاؤ بھی فارس فتح کرنی ہے، سعد بن ابی وقاص فوجیں لے کر دجلہ کے کنارے پہنچ گئے۔ دشمن بڑا سیاح ہے، اس کنارے تے پرلے پاسے جناب ڈیرے لال ہے، مورچے بنا لے، توپاں تے ٹینک تے یہ چیزاں تا ہن کو نہیں ہیں، اس لئے ہوندے ہم تیر اور کمان اور تلوار، یہی چیز انہاں جناب والا لیٹ گئے وہ تیر کمانوں پر تیر چڑھا کر دجلہ کی دوسری طرف کہ جو بھی مجاہد اسلام دریائے دجلہ کے سینے پہ سوار ہو کے آئے گا ہماری تیروں کا نشانہ بن کر اسی دجلہ میں بہ جائے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا صحابہ کرام کرنا کیا ہے بتائیے؟ دشمن کی چلاکی دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں دجلہ کے ہر طرف دشمن نے جناب والا اپنے فوجی لٹا دیے ہیں اور مورچہ زن کر دیے ان کو، اور انہوں نے کمانوں پہ تیر چڑھا رکھے ہیں، جو بھی آگے بڑھے گا دشمن کے تیر کی زد میں آئے گا۔ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ قربان جائیے رسول اللہ دے غلام صلی اللہ علیہ الدین کلہ دا انہاں حضور کو عملی نمونہ سے کیا کہ رب نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے دین پر حق دے کر اور ایسا دین ایسا نظام دے کر جو ہر نظام پر بھاری ہے۔ وہ فارس کے نظام پر بھی بھاری ہے، روم کے نظام پر بھی بھاری ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص آئے، دریائے دجلہ سے جو خطاب کیا وہ بھی یہی تھا۔ آپ فرمایا دریائے دجلہ سن لے ہمارا تعارف، ہم اللہ کے بندے محمد رسول اللہ کے امتی اور غلام، ہم دنیا کے کسی اور نظام کو نہیں مانتے، ہم قرآن کے اسی نظام کو مانتے ہیں جو نظام 12 ربیع الاول شریف کو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کو کرنا کی دھرتی پہ لے کر حضور اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، ہم اسی نظام کو مانتے ہیں اور کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم نہ کسی فارس کے نظام کو مانتے ہیں، ہم نہ روم کے نظام کو مانتے ہیں۔ یہ سپر طاقتیں تھیں اس وقت کی، دریائے دجلہ سے باتیں کر رہے ہیں حضور کے غلام، رسول اللہ کے غلام۔ دریا بولیاں سمجھتا ہے؟ بولو تو صحیح، دریا بولیاں سمجھتا کار کے لئے یار چلے جاؤ چوٹی دے اگے گلاس کر لو انہوں آگ دے میں پانی جیسے لیکن آج کل آگئی یہ سائنس آگئی ہے ٹیکنالوجی وقت اور مکرم آئے تھے انتے حرامج میں ٹوٹیاں دیکھی ہیں ایسی ہیں جناب والا تو تلے ہاتھ کرو تو پانی دینی ہے ہاتھ پیچھے چکو تو باندھو میں ایسا نظام ہے یا نہیں؟ ایسا نظام ہے؟ آج خود یہ ٹوٹی نو علم آسن رہا ہے جڑا انسان دی تخلیق ہے، جڑا سید الانس بلدان بن کے آیا، امام النبیین بن کے آیا، خاتم الرسول بن کے آیا، اللہ نے اس محبوب کو کیسا نظام عطا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ سے گفتگو کی، سجے آگے سلمان فارسی، کھبے آگے بلال حبشی، نہ کیا سونے آپ صرف گلہ کرن دی لوڑ نہیں قدم بڑھاؤ، پیچھے رسول اللہ دے غلام امیر دے حکم تے اطاعت واسطے کھڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کے اندر آپ نے اپنا گھوڑا سب سے پہلے، نالی سلمان فارسی نے، نالی حضرت بلال حبشی نے، یہ 3 جوان آگے تھے، 3 جوان سلمان ہو گئے جنہوں حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو پوچھا تیرا ابا کون ہے، اماں کون ہے؟ انہوں نے کہا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام،
میرا ابا بھی اسلام، میری اماں بھی اسلام، میرے داد کے بھی اسلام، میرے نان کے بھی اسلام، جو سب کچھ اسلام پر بار کے آئے حضور اسی کو فرمائے سلمان منا اہل البیت، جیدی مدینہ طیبہ اہل و عیال کوئی نہیں ہو، میں مصطفیٰ دی آل دے وچ ہوں، سلمان منا اہل البیت، فرمایا یہ میری آل میں سے ہے۔ صحابہ سلمان منا اہل البیت دائیں طرف کھڑے ہو گئے، بلال حبشی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، سلمان الفارس، بلال الحبش، سہیب الروم، بولاب چے مکہ اینچے بول عجبیست، مکہ اللہ بولاب محروم رہ گیا، نال دے بیلی تو آیا ندرتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں چل رہی ہے محمد، میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، یہ لیو خیابو اللہ دین کلے ہی کا نظام لے کر جب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے اپنا لشکر اسلام کیا، رب وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم، ایرانی جو کمانوں پر تیر چڑھائے لیٹے ہوئے تھے، مورچہ زن تھے، مورچے بنا کے اور ارادہ کر رہے تھے لشکر اسلام پر تیر اندازی کرنے کی، دوڑ پڑے، پیچھے لشکر اسلام ہے، آگے کفر کی فوجیں ہیں، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہے، یہ کہیں ہوائی مخلوق ہے جو دریاؤں کو بھی نہیں دیکھتے، دریاؤں کے سینے کو دور کر کے یہ تو دشمن کے سینے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کلندر لاہوری کی روح تڑپی، اس نے کہا دریا تو دریا، دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا یہ تو ظلمتوں میں ہم نے گھوڑے دوڑا کر دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اسی دن سعد ابن ابی وقاص نے ایران کو فتح کر کے دنیا میں بتا دیا لیوظہرہ علی الدین کلہ، وہ جو میرے آقا نے شب ہجرت فرمایا تھا نا سراقہ ابن مالک سے، کہا میں کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا، تو میری گرفتاری کے لیے آیا ہے، حالانکہ کتنے عرصے بعد فتح ہو رہا ہے ایران، کتنے عرصے بعد، حضور کا ظاہری ہجرت سے لے 11 ہجری میں آپ کا وصال، 10 سال ہو گئے، صدیق اکبر سے 2.5 سال ہو گئے، تو عمر بن الخطاب کا زمانہ گویا کہ این آکھی ہے کہ جناب والا کم و بیش 20 سال پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جو خبر دی تھی کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں مصطفیٰ دے، حضور کینے خبرہ دیتی ہیں، اللہ اپنے حبیب کو کائنات دی کوئی شے لکائی نہیں، مصطفیٰ نے سارا کچھ انج بھی کھایا، حبیب کائنات کو ایسے دیکھ لو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کرنا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا بادشاہ دے شہر دی فتح نہیں چھپ سکتی، حضور فرما لے یظہرہ علی الدین کلہ، میرا دین بھی مغلوب نہیں ہوگا، بالآخر میرے نام والا جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، وہ آئے گا قرب قیامت میں میرے دین وہ پھر سے سر بلند کر دے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ کے میلاد کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس آیت میں، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، والذی وہ ذات، آیت کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ارسلہ جس میں بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدیٰ ہدایت دے کر، ہدایت بھی ایسی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ رحمت پائیے، پھر زلف مصطفیٰ دے وسیع بڑھ، پھر زلف مصطفیٰ دے ایسے قیدی بڑھے کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا مسجد نبی شریف میں، یہودیوں کے بچوں میں سے ایک بچہ آ کے بیٹھا کرتا تھا، حضور کی نظریں اس پر جم جاتی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا وہ عاشق تھا، حضور کی گفتگو کو سنا کرتا تھا، کچھ عرصہ ہوا وہ جمال مسجد نبی شریف میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض و نصیحت کی مجلس میں نہیں آیا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ نا صدیق عمر چلیں، اس زبان کا پتہ تو کریں، وہ آج کل آ کیوں نہیں رہا، وہ جو محبت سے جب عش عش کر اٹھتا تھا ہماری گفتگو پر، وہ آج کل نظر کیوں نہیں آ رہا، پتہ چلا حضور کی محبت کے سینے میں سجا کے تو دیکھے حضور نظروں میں رکھتے ہیں، میرے آقا اپنی نگاہوں میں اسے رکھتے ہیں،
ابھی وہ یہودی کا بچہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دل میں محبت گھر کر گئی تھی، جب اس کے گھر پہنچے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پہ دستک دی، اس کا باپ باہر آیا، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان کہاں ہے آپ کا فرزند؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافی دنوں سے بیمار ہے، کس طرح برگ پہ ہے، لگتا یہ ہے کہ اس کے آخری سانس ہی ہیں، چند سانسوں کا مہمان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس کے پاس لے جائیے گا۔ وہ حضور کو اپنے دولت خانے میں لے آیا، رحمت للعالمین کے رحمت والے قدم جس آنگن میں پڑے، میں ہی نہیں پڑھیا جناب والا، بشر حافی بازار سے گزر رہے تھے، سرے راہ ایک شرابی کو دیکھا، منہ سے جھاگ نکال رہا ہے، گرا پڑا ہے، لت پت ہے، ریت میں گرد و غبار میں اٹا ہوا۔ اللہ کے درویش مرد کامل ولی کو اس پر ترس آیا، مشکیزے سے پانی نکالا، چلو بھر کر اس کا چہرہ دھلایا۔ اگلی صبح مسجد میں جا کے دیکھا تو وہی نوجوان تہجد کی نماز ادا فرمایا۔ حضرت بشر حافی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، مالک رات سے پردہ تو اٹھا، کل شراب کے نشے میں لت پت، آج یہ مسجد میں تہجد ادا کر رہا ہے۔ عاطف غیبی سے ندا آئی، بشر حافی میرے ایک دوست کے ہاتھ اس کے چہرے کو لگے تھے، میری رحمت نے گوارا نہ کیا، جہنمی بنے، ہم نے اسے جنتی بنا کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ بشر حافی ہے رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویڑے میں تشریف لیا، حضور کی آمد ہوئی، جوان اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھنے کی کوشش کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے بات فرمائی، ہلکی سی جنبش ہوئی، عرض کرتا ہے حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ جوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا پوچھنا چاہتا تھا والد کے خیال ہے پڑھنا، والد دل لج پایا، اس وقت ٹھیک ہے جڑی گلے فرما رہے ہیں چلو تیرے آخری دم نے پڑھ۔ ادھر سے اجازت ملی اور ادھر سے جوان نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، صحابی رسول بن گئے۔ صحابی رسول، یہ پہلیاں لوگ پوچھتے ہیں اور یہ کیڑا صحابی ہے جس نے نماز پڑھی ہے، نہ روزہ پڑھی ہے، نہ حج کیتی ہے، نہ کبھی زکات دیتی ہے، پھر بھی صحابی صحاب سکتے ہوئے وہ صحابی ہے، ایک کے لمحے میں اسلام قبول کیتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتا، ایمان دی کیفیت دنیا کو چلیا اور اللہ رب ذوالجلال نے جنتی بنا کر دنیا سے لے گیا رب۔ اب یہ وہ صحابی ہے جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں پڑھا، ساری عبادتیں ایک طرف، بھوکے بدعا کی زیارت والی عبادت ہے۔ حضور کے جلوے کا مقابلہ نہ میری نماز کر سکتی ہے، نہ میرا روزہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ جہاد کر سکتا ہے۔ روح بدعا کی زیارت یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کائنات انسانی کی ہر عبادت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہودی سے اجازت ہو گیا سائن جنت البقیع دفن کر، اذا جنازہ تیرے بیڑے وچوں نہیں اٹھے گا مصطفیٰ دی آنگن دے وچ اٹھے گا۔ فرمایا اس کی تدفین و تکفین و تجہیز خود مصطفیٰ کے غلام کریں گے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے حضور کے اس دین کو قبول کر لیا، حضور کے نظام کو قبول کر لیا۔ خالق کائنات نے فرمایا حبیب ایسا ہی دین دے کر ہم نے ماہ ربیع النور شریف میں آپ کو جلوہ گر کیا جو لیظہرہ علی الدین کلہ بن کے آیا۔ حضور دی آمد تے خوشیاں دا اظہار بھی کرنا ہے، سید المرسلین دے نظام نو بھی سمجھنا۔ میرے آقا نظام کیا لے کے آئے، پیغام کیا لے کے آئے، حضور دین کیا لے کے آئے، یہ تو ایک استقبالیہ جملے تھے جو آج میں نے عرض کیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔